الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يبكي على موتك يا عمر إلى يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بہت کچھ علماء اکرام نے لکھا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو ساری زندگی بیان کیا جائے تب بھی اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان ایام کی مناسبت سے آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اے الہ العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں عطا فرمانا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی شہادت کا اس وقت یقین ہو گیا تھا جب آقا نامدار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، تو احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، ہلنے لگا خوشی سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے زمانہ خلافت میں فتوحات بڑھنے لگیں، اسلام پھیلنے لگا، بہت سے دور دراز کے علاقے اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آنے لگے، تو اس وقت کہ غیر مسلموں کو یہ بات پسند نہ آئی، اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کئی طرح کی چالیں، کئی طرح کی تدبیریں، کئی طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ ان سازشوں کے اندر ایک سازش یہی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ اسلام مزید پھلنے پھولنے سے رک جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے سب سے بڑی سازش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کرنے کے حوالے سے جو تیار ہوئی وہ ایران کے اندر تیار ہوئی، کیونکہ یہی ایرانی وہ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہی وہ تھے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ تو وہاں پر سازش تیار ہوئی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی النسل، اس کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ ایک دن ابو لؤلؤ فیروز ایرانی النسل بدبخت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا ہے، اور آ کر اپنے آقا سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جو ہیں وہ میری آمدن سے زیادہ مجھ پر محصول اور ٹیکس انہوں نے مجھ پر عائد کیا ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ تو اس نے 6 طرح کے کام گنوائے، ان میں ایک یہ تھا
کہ چکی بنانا، ہاتھ والی چکی بنانا آٹا پیسنے کے لیے، اس کا بھی میں کاریگر ہوں، وہ بھی میں بنا کر بیچتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اس کام کا کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، لا محالہ تیری آمدن زیادہ ہوگی، تو تیرا آقا تجھ پر صحیح ٹیکس لگاتا ہے، اگر میں تیرے آقا کو روکوں گا تو ناانصافی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اس کو فرمایا کہ ایک چکی ہمارے گھر کے لیے بھی بنا دو، جو جتنی رقم جتنی پیسے آپ دوسروں سے لیتے ہو اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گا۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ میں ایسی چکی بنا کر آپ کو دوں گا کہ اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہوگی۔ چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ چنانچہ خنجر کو زہر میں بھگو کر رکھ دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے حوالے سے اپنے اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے نماز کے وقت کا انتخاب کیا، اور اندھیرے والی نماز فجر کی نماز کا انتخاب کیا۔ وہ خنجر لے کر زہر میں بھگا ہوا چادر میں چھپا کر محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی امامت کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی صفیں سیدھی فرمائیں، تکبیر کہی گئی، نماز شروع فرمائی، تو وہ بدبخت جو اندھیرے میں زہر آلود خنجر لے کر چھپا بیٹھا تھا، نماز کے دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اس خنجر سے 6 وار کیے، جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گئے، خون بہنے لگا، مگر بے ہوشی کی حالت طاری ہونے لگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیچھے کھڑے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے فرمایا کہ مسلمانوں کی نماز مکمل کرواؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز توڑی نہیں۔ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا جلیل القدر انسان زخمی حالت میں چور چور ہے، لیکن صحابہ اکرام مجمعین نے اس حالت میں بھی اپنی نماز مکمل کر کے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، امت کو یہ سبق دے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہونی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی صورتیں پڑھا کر فجر کی نماز مکمل کرے۔ وہ ابو لؤلؤ بدبخت خنجر لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی صفیں ہماری صفوں کی طرح تو نہیں تھیں، بلکہ صحابہ اکرام تعالی مجمعین کی صفوں کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ بنیان مرصوص، صحابہ اکرام کی صفیں ایسی مضبوط ہوا کرتی تھی جیسے سیسا پلئی ہوئی دیوار ہو۔ بھاگنے کی کوشش کی، صفوں کو چیر نہ سکا، مختلف صحابہ اکرام تعالی مجمعین پر پھر اسی خنجر سے وار کرتا رہا۔ 17 صحابہ اکرام مجمعین اور زخمی ہوئے، ان 17 میں سے تقریباً 7 صحابہ اکرام مجمعین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہادت کے مقام پر فیض ہو گئے۔ مسلمان جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے اپنی چادر ابو لؤلؤ فیروز کے اوپر ڈالی، صحابہ اکرام مجمعین نے اس کو پکڑا۔ جب اس کو یہ علم ہوا کہ اب میں نہیں چھوٹ سکتا، تو اس کے دل کے اندر، اس کے دل و دماغ میں جو ایک سازش اور ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا، اس نے یہ سوچا کہ اپنی یہ منصوبہ، میرے اس منصوبے کا علم کسی کو نہ ہو جائے، اسی خنجر کے ساتھ اپنے اوپر وار کیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ صحابہ اکرام مجمعین نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں اٹھایا، دودھ پلایا، وہ آنتوں سے باہر نکل آیا، زخم اس قدر گہرے تھے، آنتوں سے باہر نکل آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟
تو صحابہ اکرام مجمعین نے فرمایا امیر المؤمنین ایرانی النسل ایک مجوسی غلام ابو فیروز تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، بلکہ ایک کافر نے مجھ پر حملہ کیا، ایک کافر نے مجھے قتل کیا، اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس وقت اپنے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کو بلایا، ان کو چند وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور ہونے کا شرف حاصل ہے، ملکیت اماں عائشہ کی ہے، ان سے میری طرف سے جا کر پوچھ کے آئیں کہ اماں عمر اپنے یاروں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہو تو۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اماں آپ کا بیٹا عبداللہ، آپ کا بیٹا عمر بن خطاب آپ سے آپ کے حجرے میں اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ حجرے میں یہ جگہ رکھی ہوئی تو میں نے اپنے لیے تھی کہ اپنے سرتاج امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی کے ساتھ خود دفن ہونے کے لیے یہ جگہ رکھی تھی، لیکن اے عمر میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں، آپ کو اجازت ہے اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہونے کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے ابھی میں مسلمانوں کا امیر ہوں، شاید اس وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو، جب میری شہادت ہو جائے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر ایک بار میرا جنازہ لے کر ان کے دروازے پر ایک بار پھر اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو مجھے اپنے یاروں کے ساتھ دفن کرنے دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ دوبارہ اجازت مانگی گئی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اور وہ عظیم اور جری انسان کہ شیطان اس راستے کو چھوڑ دیا کرتا تھا جس راستے پر عمر چلا کرتا تھا، وہ عظیم اور جلیل القدر انسان جن کے متعلق آقا نامدار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ وہ جلیل القدر انسان یکم محرم الحرام کو غالباً 23 ہجری میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف اپنے یاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کئی بار فرمایا تھا کہ دائیں طرف سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے اور بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تینوں یار ایسے اٹھیں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا الاسلام یبکی علی موتک یا عمر الی یوم القیامہ، اے عمر اولاد فوت ہوتی ہے، ماں باپ روتے ہیں، والدین فوت ہوتے ہیں، اولاد روتی ہے، بھائی فوت ہوتا ہے، بہنیں روتی ہیں، بہن فوت ہوتی ہے، بھائی روتے ہیں، اے عمر تو وہ عظیم انسان ہے کہ تیرے جانے پر اللہ کا دین اور اسلام روئے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسلام عمر بن خطاب کی شہادت سے یتیم ہو گیا، اور اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر عمر بن خطاب 10 سال اور حکومت کر جاتے تو روئے زمین پر ایک کافر بھی زندہ باقی نہ ہوتا، ساری کی ساری روئے زمین اسلام میں آ جاتی اور ساری کی ساری روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین
تمام صحابہ کرام مجمعین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔